يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کی توفیق سے ہم سب پوتر استھان مسجد میں اسی کی عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کرتے ہوئے ہم سب بیک جمع ہو کر کہے الحمدللہ۔ بعدہ بالعموم اس کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ وسلم علیہ تسلیما کثیرا۔ برادران اسلام،
خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 کی تلاوت کی ہے۔ چونکہ کئی ایک جمعہ سے مسلک اہل حدیث کے تعلق سے باتیں ہو رہی ہیں، آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے مزید کچھ باتیں میں اپنی علمی بساط کے مطابق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا بیان کیا، اس آیت سے ہمیں کیا سیکھ، کیا سبق مل رہا ہے۔ مشہور و معروف آیت ہے، بہت سارے موقع پر ہم نے اس آیت کا معنی اور مطلب سنا ہے، سمجھا ہے، لیکن چونکہ اس موضوع سے متعلق یہ آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے بھی مسلک اہل حدیث یا حق کے اوپر جو لوگ ہیں، جو اپنا مشعل راہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اس آیت کے اندر سبق ہے، سیکھ ہے، نصیحت ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے دنیا کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تمام کے تمام لوگ مل کر کے تھام لو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کیا کرو۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی یہ سیکھ اور یہ سبق ہمیں دلا رہا ہے، اے لوگو، اگر تم ایک راہ پر چلنا چاہتے ہو، حق کا راستہ پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان کوئی تفرقہ بازی نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان کوئی پھوٹ نہ ڈالیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان کوئی متبھید نہ ہو، تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے تھام لیا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو بھی یاد کیا کرو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں جو نعمتیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کو بھی یاد کرو۔ وہ کیسی کیسی نعمتیں تھیں؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، تم سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلوں کو مارنے کے لیے تیار تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا تھا، تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر
الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر لگاؤ پیدا کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت کے ذریعے سے اللہ نے جب تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، تمہارے دلوں کے اندر پیار محبت کا جب اجاگر کر دیا گیا تو ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے تم بھائی بھائی بن گئے، بھائی چارگی کا معاملہ ہو گیا۔ جو تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار تھے، اللہ کا یہ کرم ہوا، اللہ کی یہ مہربانی ہوئی، اللہ کی یہ رحمتوں کا نزول ہوا کہ تم سب کے سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس نعمت کو بھی یاد کیا کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم سب کے سب گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تم سب کے سب۔ اہل حدیث کہا ہے، ایک جھلک، ایک مثال سمجھانے کے لیے کافی ہے، اس طرح بہت ساری لیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آگے بڑھیے، ایک بہت ہی بہترین چیز دیکھیے، محدثین کرام نے کتنی محنت کر کے حدیثوں کو جمع کیا، کتنی محنت کر کے حدیثوں کو جمع کیا، اور اسی محنت کی وجہ سے، اسی مشقت کی وجہ سے ان لوگوں کو اہل الحدیث اور اصحاب الحدیث کہا گیا۔ اور اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل نے اہل حدیث علماء کرام کے بارے میں کہا، اور اس حدیث کے بارے میں کہا جس حدیث کے اندر لا تزال طائفۃ من امتی کہا گیا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی قیامت تک حق کے اوپر۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اگر اس جماعت سے مراد اہل حدیث نہیں ہے تو پھر مجھے پتہ نہیں ہے کون لوگ ہیں، اس لیے کہ وہ اہل حدیث اتنی محنت کر کے، محدثین کرام نے محنت کر کے ایک ایک حدیث کو جمع کرنے کے لیے نہ جانے کتنے میلوں کا سفر کیا اور ایک حدیث کو جمع کیا۔ اس طرح سے ایک دو تین کر کے ایک پورا ذخیرہ حدیث کو ہمارے سامنے جمع کر کے رکھ دیا، جو ہمارے لیے آج آسان ہو رہا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم نے بہت سنا ہے۔ ابو ہریرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، صحابی مشہور یہ ابو ہریرہ، اور حدیث کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی۔ ان کے چھاتر، ان کے اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ حمام بن منبہ۔ اور یہ حمام بن منبہ کا بیان آپ کو صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر بہت ساری جگہ آپ کو مل جائے گا۔ ابو ہریرہ کا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ حمام بن منبہ۔ حمام بن منبہ کا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ معمر بن راشد۔ معمر بن راشد کا گھر یمن تھا۔ معمر بن راشد کا اسٹوڈنٹ کون ہے؟ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی۔ اور عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، ان کی ایک مشہور کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، جو مشہور و معروف کتاب ہے، علماء اکرام جانتے ہیں، مصنف عبد الرزاق۔ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ احمد بن حنبل ہے، اور احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹ کون ہے؟ امام بخاری ہے۔ یہ آپ دیکھیے، ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ حمام بن منبہ، حمام بن منبہ کے اسٹوڈنٹ معمر بن راشد یمنی، معمر بن راشد یمنی کے اسٹوڈنٹ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، اور عبد الرزاق بن حمام الصنعانی کے اسٹوڈنٹ احمد بن حنبل، اور احمد بن حنبل کے اسٹوڈنٹ امام بخاری۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ کا جو اسٹوڈنٹ حمام بن منبہ ہیں، ان کی ایک کتاب تھی صحیفہ حمام بن منبہ۔ انہوں نے ابو ہریرہ سے جو بھی حدیثیں سنی تھی ان تمام حدیثوں کو ایک صحیفہ کے اندر، ایک کتاب کے اندر جمع کیا تھا، اور اس کتاب کا نام کیا دیا گیا؟ صحیفہ حمام بن منبہ، یعنی حمام بن منبہ کی حدیث کی کتاب۔ اب حمام بن منبہ سے معمر بن راشد نے حدیث سنی تھی، معمر بن راشد سے عبد الرزاق بن حمام الصنعانی حدیث سنا، اب عبد الرزاق بن حمام سے احمد بن حنبل نے سنا، احمد بن حنبل نے امام بخاری نے احمد بن حنبل سے سنا۔ تو اب دیکھ لیجئے، حمام بن منبہ کا جو صحیفہ تھا، یہ صحیفہ دیکھا گیا ہے کہ جرمن کے ایک لائبریری میں ابھی بھی موجود ہے۔ جرمن کی ایک لائبریری میں حمام بن منبہ کا صحیفہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس صحیفہ کو لے کر کے عبد الرزاق، جو مصنف عبد الرزاق کے مصنف ہے، ان کے حدیثوں کو ملایا گیا۔ امام بخاری نے جو حدیث سے روایت کی تھی ان حدیثوں کو ملایا گیا۔ احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر جو حدیث روایت کی ان حدیثوں کو ملا کر کے دیکھا گیا۔
ایک حرف کا بھی فرق نہیں دیکھا گیا، ایک لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوا۔ یہ محدثین اکرام کی محنت تھی، یہ محدثین اکرام کی مشقت تھی۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اگر جماعت قائم رہے گی حق کے اوپر، ہمیشہ قیامت تک حق کے اوپر قائم رہے گی، اگر اس جماعت سے اہل حدیث مراد نہ ہو تو پھر میں نہیں جانتا کون سا فرقہ اور کون سا سنگٹھن اور کون سا دل اور کون سی جماعت مراد ہے، مجھے پتہ نہیں ہے۔ یہ احمد بن حنبل کا قول ہے، یہ احمد بن حنبل کہنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رکھ لینا چاہیے کہ ہمارے سماج میں دو ہی چیزوں کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے۔ ایک ایسے فرقہ والے، ایک ایسے سنگٹھن والے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر اپنی سوچ کو تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح سے سنیے گا یہ آخری بات، ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایسے سنگٹھن والے جو اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری جماعت ایک ایسی ہوتی ہے جو اماموں کی سوچ کو قرآن و حدیث کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری جماعت کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تحقیق نہیں کر سکتے، ہم ریسرچ نہیں کر سکتے، اماموں نے جو کہہ دیا، ائمہ نے جو کہہ دیا، مجتہدین نے جو کہہ دیا اسی کو ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ دونوں ہی غلطی پر ہے۔ نہ تو ہم اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے اوپر تھوپ سکتے ہیں، نہ تو اماموں کی سوچ کو قرآن و حدیث کے اوپر تھوپ سکتے ہیں۔ ہاں، اماموں کی عزت، اماموں کا احترام، اماموں کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اماموں کا جو علم تھا وہ علم کے پہاڑ تھے، ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن بات تب ہوتی ہے جب امام کی بات اگر حدیث سے ٹکرا جائے، حدیث سے اگر متعارض ہو جائے تو پھر امام کی عزت کا خیال کرنا، اور آپ نبی کی عزت کا خیال نہیں کرتے ہیں تو یہ معاملہ کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں امام کی اگر عزت نہیں کریں گے جہنم میں جانا پڑے گا، تو آپ کہیے ایک طرف امام کی بات ہے، دوسری طرف نبی کی بات ہے۔ اگر امام کی بات نہ مان کر کے جہنم میں جانا پڑے تو نبی کی بات کو ٹھکرا کر کے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ نبی کی بات کو ٹھکرا کر کے ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمارا پرینام کیا ہوگا؟ اس لیے دو قسم کے لوگ ہیں ہمارے سماج میں، دونوں ہی غلطی پر ہے۔ نہ تو ہم اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنی کلپنا کو حدیث کے اوپر، قرآن کے اوپر، شریعت کے اوپر تھوپ سکتے ہیں، نہ تو اماموں کی سوچ کو قرآن و حدیث کی دلیل رہتے ہوئے تھوپ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان دونوں کے بیچوں بیچ رہے، اور وہ بیچوں بیچ کا راستہ کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ ہے، وہ معتدل راستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم خود بھی تحقیق کریں، ہم خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، ہم خود بھی ریسرچ کرنے کی کوشش کریں، لیکن اپنی بات کو آخری بات سمجھنے کی غلطی نہ کریں، اپنی سوچ کو آخری سوچ سمجھنے کی غلطی نہ کریں، بلکہ ہم اپنی تحقیق، اپنی ریسرچ کو قرآن و حدیث کے کسوٹی پر رکھ کر کے جانچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری طرف یہ بھی کریں کہ ہم اتنا مجبور نہ ہو جائے کہ ارے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اماموں نے جو کہہ دیا وہی ہمیں ماننا پڑے گا۔ نہیں، اس لیے کہ تمام کے تمام اماموں نے یہ کہہ کر کے چلے گئے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مشہور قول ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا راستہ ہے۔ انہوں نے اپنے شاگرد، اپنے اسٹوڈنٹ امام ابو یوسف کو کہتے ہیں، اے ابو یوسف، میری تمام باتوں کو مت لکھ لیا کرو، بلکہ کچھ چیزوں کو چھوڑا کرو، تھوڑا ٹھہرو۔ کبھی میں اپنی بات کرتا ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، آج کل میں اس فتویٰ سے رجوع کر جاتا ہوں۔ کیوں؟ کل مجھے اگر کوئی حدیث مل جائے، کل مجھے اگر نبی کی حدیث مل جائے، نبی کا قول مل جائے تو میں اپنی بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے میری بات کو بھی حرف آخر مت سمجھو، میری بات کو بھی آخری بات نہ سمجھو۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کو اپنا مشعل راہ بنائیں، اور یہی راستہ اہل حدیث کا ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اہل حدیث، ہم اپنے آپ کو نہیں کہیں گے، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، فرض نہیں ہے، لیکن ہاں محدثین کرام نے، ائمہ کرام نے قدیم زمانے سے اپنے آپ کو اہل حدیث، اصحاب الحدیث کہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کے اوپر الزام مت لگائیں، الزام جب لگائیں گے تو باتیں ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اہل حدیث کا لیبل نہیں لگاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کیجئے،
آپ ایک حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ بھی ماشاءاللہ اہل حدیث ہے. آپ اپنے آپ کو کہیں یا نہ کہیں, آپ کسی بھی سنگٹھن سے تعلق رکھنے والے ہوں, لیکن قرآن و حدیث کو اگر آپ سب سے اوپر رکھتے ہیں تو آپ بھی اہل حدیث ہے. کہنا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن جو لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے دلیل ہے, ان کے پیچھے لاجک ہے. محدثین کرام نے کہا ہے, ائمہ کرام نے کہا ہے, قدیم زمانے سے آ رہا ہے. صحابی ابو سعید خدری جو میں نے بیان کیا حدیث تاریخ بغداد اشرف اصحاب الحدیث کی, اس حدیث کے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اہل حدیث کہا ہے. اس لیے اگر کوئی کہے تو اس کے اوپر الزام مت لگائیے. اور اہل حدیث یہ انگریز کی پیدائش ہے, کس کی پیدائش ہے, یہ بات رہ گئی, وقت زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اہل حدیث یہ جو الزام دیا جاتا ہے کہ انگریزوں کی پیدائش ہے, انشاءاللہ اس آبجیکشن کو بھی کلیئر کیا جائے گا آپ کے سامنے. آخر میں دعا ہے یا رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, آمین. یا رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا